مسائل انسان خود پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر جو مصائب ہیں وہ بھی ہمارے لیے خود ہوتے ہیں۔ اور دوسری آیت اسی سلسلے میں، اس کا تعلق سورہ النور کے ساتھ ہے۔ سورۃ نور کا نمبر ہے 24 اس کی آیات 41 42 اسی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نے غور نہیں کیا اے انسانوں کہ اس آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتی ہے۔ والطیر صافات، اور اسی طرح پرندے جو اڑتے ہیں اپنے پر پھیلا کر صفوں کی شکل میں، یہ بھی بہت بڑی حمد و ثنا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز ان میں سے ہر مخلوق وہ اپنی نماز کو بھی جانتی ہے اور اپنی تسبیحات کو بھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو لفظ اس آیت میں جو سورہ النور سے تعلق رکھتی ہے بیان فرمائے ہیں۔ صلاتہ، اپنی نماز کو بھی، و تسبیحہ، اپنی تسبیح۔ ہم بھی نماز ادا کرتے ہیں جو بہت بڑی بات، پھر اس کے بعد ساتھ تسبیحات بھی ہیں۔ نماز کے اندر بھی تسبیحات ہیں، مثال کے طور پر سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سبحان ربی الاعلی، پھر وہ تحیات للہ، یہ تمام تسبیحات ہیں جو ہم تسبیح کرتے ہیں۔ اس میں اندر قرات ہوتی ہے، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، ثنا، یہ بھی تسبیح ہے۔ البتہ سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد نماز میں ہم کوئی اور سورت پڑھتے ہیں تو اس کو قرات کہا جاتا ہے، اس کا تعلق قرآن پاک سے ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں پریکٹیکلی اور ہم کو سمجھا دی ہیں۔ تو اسی طرح جیسا کہ انسانوں کے لیے تسبیح بھی ہے اور نماز بھی ہے، اسی طرح دنیا کی ہر مخلوق کے لیے تسبیح بھی ہے اور نماز بھی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور ہر مخلوق اپنی نماز کو بھی اور اپنی تسبیح کو بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا ہے، وہ جانتی ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس کے اندر نقطہ کیا ہے، اصل پوائنٹ کیا ہے؟ توحید ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، جس کو کائناتی توحید کہا جاتا ہے، جس کا کائنات پوری یونیورس کے ساتھ تعلق ہے۔ توحید related to the whole universe created by Allah subhanahu wa ta'ala, that's the practical phenomena of the same توحید۔ بہت سی چیزوں کو ہم نہیں جان سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو محدود علم دیا ہے اس لحاظ سے۔ پھر آخری آیت جو اس توحید کے حوالے سے میں بیان کروں گا وہ سورہ آل عمران سے ہے، جس کا نمبر 3 ہے، اور آیت نمبر 190 190 191 191 ان آیات میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں کی تخلیق اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات جو آتے جاتے ہیں، یہ روٹیشن آف ڈیز اینڈ نائٹس، یہ جو تبدیلی ہوتی ہے، اس وقت دن ہے، اس کے بعد رات آ جائے گی، اس کے بعد پھر دن۔ ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سحر نہ ہو؟ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ طول شب فراق سے نہ گھبرا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو۔ یہ سلسلہ بدلتا رہتا ہے، رات کے بعد سحر ہے۔ لآیات لأولی الالباب، اس میں اولو الالباب کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ کیونکہ یہ 3 الفاظ ہیں جو قرآن کریم نے ریپیٹ کیے ہیں۔ اولو الالباب یہ بہت زیادہ آتا ہے، اولو الابصار اور اولو النہا، 3 الفاظ ہیں، اولو الالباب، اولو الابصار، اولو النہا۔ ان تینوں کا مطلب ایک ہے، بار بار آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں پیدا کی ہیں کائنات میں، اور اس میں صحیح معنوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اولو الالباب ہیں، اولو الابصار ہیں، اولو النہا ہیں۔ اس سے مراد جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھی عقل اور بصیرت دی ہے، ویسے تو ہر انسان کو عقل اور بصیرت سے نوازا ہے،
لیکن اولوالنہا، اولوالابصار، اولوالالباب وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں غور و فکر کرنے کی عادت ہوتی ہے، ریفلیکشن، ڈیپ ریفلیکشن، وہ نشانیوں پر غور کرتے ہیں. اسی غور اور فکر کے نتیجے میں وہ اللہ کو دریافت کر لیتے ہیں. جو انسان اللہ کو دریافت کر لے پا لے، وہ صحیح روحانیت آ جاتی ہے، اس میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اب عام دنیا دار لوگ اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں، ان کے ہاں دنیا دار ہی ہے، سیکولر پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جس میں دنیا ہی دنیا ہے. لیکن یہ روحانیت کی دنیا اس لیے کہ سیکولر دنیا کو موت ختم کر دیتی ہے. لیکن جو انسان روحانی دنیا میں ہو، اس کے بعد کبھی وہ مزہ پاتا رہتا ہے، موت کے بعد کبھی، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی زوال نہیں. تو لہٰذا آسمانوں اور زمینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، رات اور دن کی جو گردش ہے، اس میں اولو الالباب، صاحب عقل لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر ان کی صفت بیان کرتا ہے اس کی دوسری آیت میں، آیت نمبر 191 میں، سورہ آل عمران. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، ہر حال میں. یہ اللہ کا ذکر، یہ آئندہ میں آپ کے سامنے اس کی پوری حقیقت بیان کروں گا کہ اللہ کا ذکر، جس ذکر سے ہم آشنا ہیں، ہم خوگر ہیں، جس کو ذکر مانتے ہیں، یہ اس کا تھوڑا سا حصہ ہے، روح کے بغیر ہے. اللہ کا اصل ذکر کیا ہے؟ یعنی وہ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ذکر، ریمیمبرنس آف گاڈ، بہت بڑی نعمت ہے. وہ ہر حال میں، اس کا مطلب، اس کا آپ اپوزٹ مطلب لے لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے، یعنی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی. یعنی ذکر کا اپوزٹ فی الحال آپ لے لیں. ذکر پر یہ آئندہ اتوار کو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آ رہی ہے. یہاں پر میں صرف کیا کہتے ہیں، اشتہار پر ہی اکتفا کر رہا ہوں. یہ اشتہار کافی ہے آپ کے لیے. اس کے اپوزٹ جو ہے نا، وہ نافرمانی، وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، وہ جرم کا ارتکاب نہیں کرتے، اور وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ فراڈ نہیں کرتے، اپنے اخلاق میں وہ بہتر ہوتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی جو تخلیق آسمانوں اور زمین، اس میں غور و فکر کرتے ہیں. ماضی کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا، تو عروج کے زمانے میں ہم نے بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے محدثین پیدا کیے ہیں، جہاں علم کے اندر، دینی علم میں، فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں، تاریخ میں، فلسفہ میں، وہیں پر سائنس، طب کے اندر ایسٹرونومی، سرجری، میڈیسن، تمام فنون کے اندر بڑی بڑی جو ہے نا وہ اتھارٹیز پیدا ہوئی ہے. الکندی، الفارابی، الادریسی، الفرغانی، اور اس طرح کے البکیٹس، ابو علی سینا وغیرہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یورپ کا ماسٹر، یورپ کا استاد کہا جاتا ہے، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اور تمام ماڈرن سائنسز میں. وَيَتَفَكَّرُونَ. ان کو یہ مقام حاصل کیسے ہوا؟ کہ انہوں نے غور و فکر کیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، رات اور دن. اور پھر انہوں نے کہا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، اس کائنات کو تو نے باطل پیدا نہیں کیا، یعنی فضول پیدا نہیں کیا، اس میں ہر چیز جو ہے وہ کارآمد ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، صحیح معنی میں تعریف کا مستحق تو ہی ہے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے اور عذاب سے محفوظ فرما. یہ ان کی دعا بھی ہے اور ان کا کردار ہے. اب اس پر ہم گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، یہ بڑی اہم آیات ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اپنا موضوع جو توحید کا ہے اسے مکمل کرنا ہے، تو لہٰذا یہ پہلا حصہ ہے کہ اس کائنات اور اس کی تخلیق اور اس کی کریشن اور اس میں جتنی بھی کریچرز ہیں، مخلوقات ہیں، ان پر غور کیا جائے تو ان میں توحید ہے، اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی توحید
اور اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے، اصولی فرق، پرنسپلی اصولی فرق، کہ باقی اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص وظیفہ کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کے اندر وہ اختیار فری ول، دا پاور آف فری ول، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نہیں دی جو انسان کو دی ہے۔ انسان بہت بڑا شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا، اور آپ یہ نوٹ کر لیں کہ خود انسان کی ذات، اگر آپ قرآن پر غور کریں، قرآن خاموش زبان میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات کا تعارف انسان کے ذریعے ہے۔ اگر انسان نہ ہوتا تو کائنات میں یہ رنگینی اور یہ باتیں نہ ہوتی، اللہ کی صفات کا یوں تعارف نہ ہو سکتا۔ تو انسان ایک عظیم شاہکار ہے، اور انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اطاعت بھی کر سکتا ہے اور وہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے آزمائش ہے، یہ ٹیسٹ ہے، دا لا آف ٹیسٹ، دا پرنسپل آف ٹیسٹ، آزمائش ہے۔ اس کے لیے آگے پھر عذاب بھی ہے اور بہت بڑا ریوارڈ بھی ہے۔ تو یہاں پر جو پہلا حصہ ہے توحید کا، کہ کائنات کے حوالے سے اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ اس کے دوسرے حصہ پر کچھ گفتگو زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارے معاملات دوسرے حصے کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرا حصہ انشاءاللہ پھر کبھی ہوگا، وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن انشاءاللہ اس سے پھر کبھی ہم ڈیل کریں گے۔ یہ 3 حصے ہیں توحید کے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، توحید فی العقیدہ والعبادہ، یعنی عقیدے میں توحید اور عبادت میں توحید۔ یہ تو فطری توحید نا، فطری انداز میں، کہ ہر چیز فطری طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہے اور توحید کی قائل ہے اور توحید بیان کر رہی ہے، جیسا کہ آیات کی روشنی میں آپ سمجھ چکے ہیں۔ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدہ میں، چونکہ ہم وہ مخلوق ہیں، چونکہ اب اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے اور جنات کے ساتھ بھی ہے، لیکن جنات کا معاملہ جو ہے نا وہ ایک الگ مخلوق ہے، ان کی دنیا الگ ہے، تو لہٰذا ہم ان پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ نبی ان پر گفتگو کر سکتے، اور جو گفتگو ہوئی ہے وہ ہو چکی ہے، ہم اس پر مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ اس پر ایک مرتبہ پہلے ایک لیکچر میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو اب ہم انسانوں کی طرف آتے ہیں کہ انسان کو ایک عقیدہ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں، انسان یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور انسان کو مکلف بنایا گیا ہے باقاعدہ نمازوں کا، عبادت کا، اور یہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی ایک، اور اس میں شرک نہیں ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر اور نبی تھے، پھر اس کے بعد مسلسل آتے رہے اس دنیا میں، اور سب سے آخری نبی اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سلسلہ ختم ہو گیا نبوت کا اور رسالت کا، لیکن تمام انبیاء، ان کی بہترین تاریخ قرآن کریم نے بیان کی ہے، دعوت کی تاریخ، اور سب کے سب انسانوں کو اور اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے اور شرک سے باز رکھتے رہے، شرک سے روکتے رہے۔ اب یہ انسانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج شرک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اس انداز میں پیدا کیا ہے، اور یہ ہماری آزمائش کا حصہ ہے، جو آزمائش کا تصور ہے ابتلا کا، کہ انسان کی فطرت میں عجوبہ پسندی ہے، کہ انسان بعض اوقات جب تربیتی سسٹم کمزور ہو جائے تو وہ ایسے خداؤں کی جانب بھی متوجہ ہو جاتا ہے جو اس کے لیے مجسم ہوں، ویزیبل ہوں، تاکہ اس کو زیادہ تسکین ملے اور ان کے سامنے وہ اپنے سر کو جھکائے۔ بت پرستی اور شرک کا آغاز پھر یہیں سے ہوا۔ جتنی قربانیاں تھیں، نمازیں اور عبادات تھیں، لوگوں نے پھر بت پرستی کے لیے بت بنا لیے، اس لیے کہ اب سورج اور چاند بہت بڑے سیارے تھے، اسی حد تک جو ہے نا ان کی نگاہ جاتی تھی، ان کو خدا بنا لیا۔ بڑے بڑے دریاؤں کو دیکھا، ان کو خدا بنا لیا، پوجا شروع کر دی، سمندروں کی پوجا شروع کر دی۔
اسی طرح پھر فرشتوں کی اس تصور کے تحت بڑے بڑے چٹانوں کی بھی، پھر بتوں کی، یہ شرک کی تاریخ ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج رہا ہے توحید کے حوالے سے اور انبیاء کے حوالے سے۔ اس لیے ہمارے سامنے اب سورۃ الاخلاص آتی ہے۔ سورۃ الاخلاص توحید کے حوالے سے یہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور بعض احادیث کے مطابق یہ 1/3 آف دا قرآن ہے سورۃ الاخلاص، اور توحید کے تعارف کے لیے سب سے بہترین اور سب سے جامع سورۃ الاخلاص ہے۔ ایسی صورت نہ اس سے پہلے کسی کتاب میں آئی، تورات، انجیل، زبور میں، اور نہ ہی کسی صحیفہ میں۔ تو یہ سب سے جامع، سب سے بہترین تعارف اللہ تعالیٰ کی توحید کا سورۃ الاخلاص ہے۔ اب میں اسے پیش کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھوں گا، اس لیے کہ اس کی تشریح بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل هو اللہ احد، کہ کہہ دے اے پیغمبر، پیغام دے دو آگے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، یعنی الہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے خالق اور مالک، کوئی بت، نہ لات، نہ منات، نہ عزا۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ الصمد کا معنی یعنی ایسی ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو، وہ دینے والی ہو، وہ لینے والی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں گزری کہ جو ہر لحاظ سے 100% بے نیاز ہو، وہ دینے والی ہی اور کسی چیز کی بھی محتاج نہ ہو، نہیں، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نہ انبیاء ہو سکتے ہیں، نہ فرشتے ہو سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ الصمد، لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا یا اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد مانا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے بھی ابن اللہ آیا، اور یہودیوں کے کچھ گروہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا مان لیا، سن آف گاڈ۔ یہ تصورات مختلف قوم میں آتے رہے ہیں شرک کے حوالے سے، تو ان کی تردید ہے۔ ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا گیا، یعنی اس کا کوئی باپ یا دادا یہ بھی نہیں، وہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس کی بھی تردید ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس ذات کے مقابلے میں کوئی بھی کف نہیں ہے۔ کفوا کا معنی ایسی ذات جو اس کا مقابلہ کر سکے، نہیں، یعنی وہ بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء، قرآن کی دوسرے مقام پر یہ آیت ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک خاص وجود ہے، چونکہ جب ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے تو وہ ہستی ہے، اس کا خاص موجود ہے، مگر ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا۔ یہ قیامت کے دن وہ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ براہ راست کلام کرے گا، درمیان میں کوئی بھی وسیلہ نہیں ہوگا، ترجمان نہیں ہوگا۔ یعنی اس میں آپ تصور کر لیں کہ قیامت کے دن ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ممکن بنا دے گا، شکریہ، ممکن بنا دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کر سکے، اللہ کو دیکھ سکے، یہ ممکن ہو جائے گا۔ اب وہاں پر جا کر ہی وہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تاب ہوگی، طاقت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا نام اور ان کا لقب ہی کلیم اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کلام کرنے والے، جلیل القدر پیغمبر۔ کوہ طور پر جب کلام انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو وہ انڈائریکٹ تھا، درمیان میں حجابات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کی لذت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایسی طاری ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لذت کے تحت، وہ جو خاص تھی لطافت، لذت ہم کلامی کی، جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، تو حضرت موسیٰ یہ کہہ اٹھے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اگر کلام میں اتنی لذت ہو تو ذات کو دیکھنے میں کتنی بڑی لذت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں،
لیکن تم نے چونکہ خواہش کر دی ہے تو اب لوٹانا بھی ٹھیک نہیں ہے. تم میرے مقرب ہو, میرے جو ہے نا برگزیدہ ہو, قریب ہو, تو اس لحاظ سے یہ پہاڑ کی طرف دیکھو, میں صرف ایک تجلی, جسٹ ون سنگل ریز میں ڈالتا ہوں. جب انہوں نے نگاہ ڈالی حضرت موسیٰ نے, تو اسی وقت وہ پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے. تاب نہ لا سکا, طاقت نہیں تھی. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. وخر موسیٰ صاعقا, جب وہ فلما افاقا, جب ہوش میں آئے تو پھر انہوں نے وہ معذرت کی کہ میں ایک ایسی چیز کی تمنا کر بیٹھا جو ممکن نہ تھی. ہاں جی, لیکن وہاں پر قیامت کے روز یہ ممکن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جا سکے, جیسا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. اور خصوصاً اہل جنت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی. جنت کی نعمتیں عظیم اور بے مثال, لیکن اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت اہل ایمان کے لیے وہاں پر ہوگی. عرب کے اندر بہت زیادہ شرک تھا اور یہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے توحید کو قائم کیا تھا, اس کی ایک الگ تاریخ ہے. مگر یہ شرک لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا نہیں تھا. توحید کا تصور اور اللہ کی محبت موجود رہتی تھی, اس لیے کہ وہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. مثال کے طور پر ایک دو مثالیں میں پیش کرتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شرک اس معنی میں لوگوں کے لیے کوئی قابل احترام نہ تھا, لیکن چونکہ ایک فیشن بن چکا تھا, ایک اسٹیبلشڈ فیشن, اسٹیبلش نارم آف سوسائٹی, اور اس کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے, اور لیڈر جو ہے نا وہ اس کو قائم رکھے ہوئے تھے. یہ ایک سیاسی نظام تھا. مثال کے طور پر یہ ہمیں واقعات میں ملتا ہے جو زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتے ہیں, کہ ایک شخص اس کا باپ قتل ہو چکا تھا, تو وہ اپنے خاص بت کے پاس گیا, کیونکہ خاندانی بت ہوتے تھے باقاعدہ خاندانی طور پر, جیسے کہ ہمارے ہاں جی پیز ہیں, سسٹم ہے, تو وہ خاندانی طور پر خاص بت ہوتے تھے. وہ اپنے خاص بت کے پاس گیا اور وہاں پر فال نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا, اور اس نے وہ جو مجاور تھا اسے کہا کہ فال نکالی جائے کہ میرے لیے اپنے باپ کا بدلہ لینا, انتقام لینا جائز ہے یا نہیں. تو اس نے وہ تیروں کو اوپر نیچے کیا, چونکہ یہ کاروبار ہوتا تھا, کوئی حقیقت تو ہوتی نہیں تھی. ہاں جی, تو اس نے کہا جی کہ وہ بت صاحب فرما رہے ہیں آپ کے جو خدا ہے کہ اس کا بدلہ نہ لیا جائے. اب یہ شخص غصے میں آ گیا, یہ جو بدو تھا, اور یہ گالیاں نکالنا شروع کر دیا اپنے بت کو, جس کے سامنے یہ عبادت کیا کرتا ہے, فلان ہے یہ فلان, اگر تیرا باپ قتل ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ تو بدلہ لیتا ہے یا نہیں, اور مجھے کہہ رہا ہے کہ بدلہ نہیں لینا. کیونکہ وہ انتقام عربوں کی وہ گھٹی میں پڑا ہوا تھا نیچر میں. تو اس نے خوب گالیاں دیں اور وہی کیا, اور اسی کو فالو کیا جو اس کے جذبات تھے. سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شرک جو تھا وہ اس طرح ڈیپ روٹڈ نہیں تھا, ناٹ بیسڈ آن دا ریسپیکٹ, احترام پر نہیں تھا. اور بالکل اسی طرح دوسرے مقام پر ایک شخص اپنے اونٹوں کو اپنے خاص بت پر لے گیا, جو اس کا اپنا خاص بت تھا, اونٹوں کو برکت دینے کے لیے وہاں کھڑا کر کے اس پر جو قربانی کا خون ہوتا تھا یا گوشت ہوتا تھا اس سے لے کر اونٹوں پر ملک کرتے تھے برکت کے لیے, بلیسنگ کے لیے, ایز اے سائن آف بلیسنگ. جب یہ اپنے اونٹوں کو لے کر وہ آستانے پر گیا تو وہ بڑا لمبا چوڑا اور خوفناک قسم کا بت تھا, اور مسلسل خون جو تھا اس پر لگا ہوا تھا اور زیادہ خوفناک نظر آ رہا تھا. اسے دیکھتے ہی اونٹ بدک گئے, بھاگنے لگے. اس کو غصہ آ گیا اور اس لیے اپنے بت کو گالیاں دینا شروع کر دی اس نے کہ تیرا ستیہ ناس ہو, تو برباد ہو, میں تو اپنے اونٹوں کو یہاں پر برکت کے لیے لایا تھا اور الٹا تو نے ان کو بھگائی دیا یہاں سے. تو اور بھی واقعات ہیں کہ ان میں نہیں, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو قبائل کے لیڈر تھے, مثال کے طور پر جو قریش کے لیڈر تھے بڑے بڑے, ان کے نذرانے اور ان کی رقمیں اور ان کی آمدن زیادہ تر ان بتوں سے وابستہ تھی, اور یہ سارا بت خانہ, سارا شرک ان کی وجہ سے قائم تھا. یہی وجہ تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بت پرستی کے خلاف, شرک کے خلاف دعوت دی تو مخالفت بڑوں نے کی.
چھوٹوں نے اگر کی تو صرف مجبوری کی وجہ سے یا اپنے بڑوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو یہ نظام جو تھا یہ بڑے بڑے لیڈروں کی وجہ سے قائم تھا. یہی وہ فرق ہے مدینہ کے لوگوں میں اور مکہ کے لوگوں میں. دیکھیے مدینہ کے لوگوں تک جب دعوت پہنچتی ہے تو وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں. مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تک کوشش کرتے ہیں. ایک اقلیت ہی دعوت قبول کرتی ہے، ایمان قبول کرتی ہے، اکثریت نہیں. مگر مدینہ والے قبول کر لیتے ہیں فوراً. وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ یہاں جاننے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ مکہ کے جتنے بھی لیڈرز تھے ان کو بہت بڑے نذرانے بتوں کی وجہ سے ملتے تھے، بہت بڑی آمدن تھی، اور جہاں سے آمدن آتی ہے وہاں عصبیت وابستہ ہو جاتی ہے. انسان کی عصبیت، انسان کی جو کہتے ہیں نا زیادہ کمٹمنٹ وہاں پر آ جاتی ہے. چونکہ مدینہ کے اندر ایسا کوئی وہ بت پرست تھے، شرک تھے، لیکن نذرانوں والی بات نہیں تھی، چونکہ کعبہ وہاں پر نہیں تھا. 360 بت وہاں پر رکھے ہوئے نہیں تھے جن کے نذرانے مدینہ والوں کو ملتے رہے. اس لیے وہاں عصبیت نہیں تھی، وہ کھلے دماغ کے تھے. جو ہی دعوت پہنچی انہوں نے قبول کر لی. اہل مکہ نے قبول نہیں کی. جو فرق تھا اصل ریزن یہی تھا. اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حکمت کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس شرک کے خلاف جہاد کیا اور اسے ختم کیا. اب ہم آتے ہیں، دیکھیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تاریخ ہے. یہ سورۃ الاخلاص کے حوالے سے اس پر گفتگو کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے جو ماننے والے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے ان پر قبضہ کر لیا، اصل تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے مطابق کہ حضرت مسیح کے اصل وارث ہم مسلمان ہیں وہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کا اصل پیغام ہمارے پاس ہے، مگر قبضہ وہ کیے ہوئے اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں. اب ان کے اندر جو شرک آیا، یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنے زمانے میں لوگوں کو شرک سے دور رکھنے کی کوشش کی، شرک کی مذمت کی، توحید کی طرف آپ نے ہمیشہ دعوت دی، بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، اور تمام انبیاء ایسے ہی دعوت دیتے رہے. اب ان کا جو نظام تھا، ان کے ماننے والوں میں شرک ان کے حواریوں کی وجہ سے نہیں آیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے براہ راست شاگرد تھے، اسٹوڈنٹس تھے اور ان کے صحابی تھے. قرآن نے ان کو حواری کہا ہے، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ڈسائپلز آف مسیح جیزس، عیسیٰ کے حواری یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی. اس دور میں یہ ہم بیان کر چکے ہیں، صرف یاد دہانی اور ریمائنڈر کے لیے عرض ہے کہ دو آدمیوں کی وجہ سے تاریخ میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میسج تھا، جو دین تھا، اس میں بربادی آئی اور اس کے اندر آلٹریشن آئی اور اس کے اندر چینجنگ آئی، جس کو ہم تحریف کہتے ہیں، اور یہ شرک آ گیا اس کے اندر. ایک سینٹ پال تھا، آپ جانتے ہیں سینٹ پال کی وجہ سے، اور اس سے بھی زیادہ شہنشاہ روم قسطنطین کہ جس نے 4 صدی عیسوی کے آغاز میں عیسائی مذہب قبول کر لیا، اور اس نے عیسائی مذہب کا وہ ورشن قبول کیا جو سینٹ پال سے چلا آ رہا تھا، جو حواریوں کی طرف سے تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی طرف سے. اس کو اس نے قبول نہیں کیا. وجہ یہ تھی کہ جو لوگ یہ بادشاہ تھا بہت بڑا ایمپرر، رومن ایمپرر، جو بادشاہ ہیں ان کو ایسے مذہب زیادہ راس آتے ہیں اور زیادہ پسند آتے ہیں کہ جو عوام کے لیے زیادہ قابل قبول ہوں. چونکہ اس دور میں جو رومن مذہب تھا، جو در حقیقت ہے گریک مذہب تھا، اس کے اندر تثلیث کا، ٹرینٹی کا ایک تصور تھا، اس میں شرک کا تصور تھا، اور لوگ جو ہے نا اس کے زیادہ خوگر تھے، اس کے زیادہ یوز ٹو تھے. چنانچہ انہوں نے ان رسموں کو عیسائیت میں اس لیے ڈال دیا تاکہ عیسائیت بھی لوگوں کے لیے قابل قبول بن جائے اور فوراً عیسائیت کو مان لیں. اصل مسئلہ یہ تھا. لیکن جو اصل مذہب تھا، اصل پیغام تھا کہ جس کے حامی اور جس کے وکیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، وہ بھی رہا. ان لوگوں نے بھی بڑی تکلیفیں برداشت کی، اپنی تبلیغ جاری رکھی. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر بھی آج بھی خود
کرسچنز کے اندر بھی ہماری طرح موحد لوگ موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اور صرف اللہ کا رسول نمائندہ بندہ مانتے ہیں، وہ ابن اللہ، سن آف گاڈ، ٹرینیٹی اور ان رسموں پر وہ کوئی عقیدہ نہیں رکھتے، وہ موجود ہیں آج بھی۔ تو اس لحاظ سے یہ تاریخ ہے، سینٹ پول نے اس میں تبدیلی کی عیسائی مذہب کو قابل قبول بنانے کے لیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصل لوگ تھے، جو اصل حواری تھے، وہ اس پر قائم تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جیسا کہ کائنات کی توحید کے حوالے سے بیان کیا گیا، خود اللہ تعالی کا تصور انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثال کے طور پر سورہ لقمان، سورت نمبر 31 اور آیت نمبر 31-32، ان دونوں کے اندر جو بات بیان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کے حوالے سے کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور واذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یہ تو بڑا شرک کرتے ہیں اپنی جگہ، لیکن جو ہی یہ لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں تمام مشرکین، اور جب ان کی کشتی ڈگمگانے لگتی ہے سمندر کی موجوں میں، اور موجیں جب کشتی کو گھیر لیتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بادل ہوتے ہیں، بڑے بڑے بادلوں کی جگہ the dark clouds، تو اس وقت یہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ فمنہم مقتصد، اور ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو اصلی راستے پر قائم ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ کنارے پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سورۃ لقمان کے اندر یعنی اس بات کو، اور یہ اسی بات کو سورۃ عنکبوت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ میسج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کا تصور ایک ہونے کا کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، یہ اتنا اہم ہے، اتنا پاورفل ہے کہ انسان کی فطرت کا حصہ بن چکا ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی زیادہ گمراہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ مشرک کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ الحاد کی طرف، ایتھیزم کی طرف بھی چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ غافل نہیں رہ سکتا۔ میں پڑھ رہا تھا لاسٹ ٹائم ایک رسالے میں کہ جب خلافت عثمانیہ اس پر زوال آیا، یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک تاریخی بات ہے، علم و تاریخ سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس پر خلافت عثمانیہ جو ترکی کی تھی، اس کے زوال کے حوالے سے جو کچھ کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، یہ غلط ہے، یہ تاریخ کے خلاف ہے۔ یعنی آخر میں چل کر خلافت میں ایسا زوال آ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کے تحت وہ زوال جو تھا انیویٹیبل ہو چکا تھا۔ That was inevitable according to the law of nature. No one was there to prevent it. کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا تھا، اسے ختم ہونا تھا۔ خواہ وہ مصطفیٰ کمال اس کو قتل کرتا یا مصطفیٰ غیر کمال، کوئی اگر کمال نہ ہوتا تو غیر کمال آ جاتا، وہ بات تو وہ غالب والی ہے۔ تو بہرحال یہ قانون قدرت ہے۔ ہمارے لاسٹ ٹائم وہ ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر میں دیکھ رہا تھا، ہمارے محترم ڈاکٹر اسرار صاحب عظیم آدمی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے دوست بھی تھے اور بزرگ بھی تھے، عمر میں بہت بڑے تھے۔ تو وہ بھی بیان کر رہے ہیں یہودیوں کی تاریخ اور خلافت عثمانیہ نو۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کی اکثریت علم و تاریخ سے پوری طرح واقف نہیں ہے، یہ بات ہے۔ اب وہاں پر اس کو ختم ہونا تھا۔ جو لوگ جنہوں نے ان ڈیٹیل تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو صورتحال، جو نظام بن چکا تھا وہ ڈاواڈول تھا اور اسے ختم ہونا تھا لازم۔ یہ زوال ہوتا ہے، جنہیں ہر کمال راز زوال ہے، ہر کمال کے لیے زوال ہے۔ اب وہاں پر یہ تھا کہ 1924 میں 1924 میں اسی میں سے مصطفیٰ کمال پیدا ہوا اور اس کو بڑا عروج ملا، اور عروج ملنے کے بعد اس نے خلافت کو ختم کر دیا، وہ ویسے ہی ختم تھی۔ تو یہ ایک فارمیلٹی تھی کہ جس کو پورا کرنا تھا، لیکن اس نے ظلم یہ کیا کہ پوری طرح مغربی تہذیب کو اور سیکولرزم کو جارحانہ انداز میں ایگریسولی اس نے نافذ کر دیا۔ فوری طور پر جناب عربی زبان ختم،
اذانیں بھی ترکی زبان میں ہوں. جو ترکوں کا اپنا لباس تھا ختم جناب، وہ کوٹ پینٹ اور جو مغربی لباس اور مغربی تہذیب کو مکمل طور پر راتوں رات مدرسے اور مسجدیں بند. اب چونکہ وہاں پر اس کا ریئیکشن ہونا تھا، جو ریئیکشن ہوا تو لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا گیا. ایسے قتل کیا جیسے وہ حشرات ہوں، انسیکٹ ہوں، انسان نہ ہو. یہ ایک تھی. پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا ساتھی تھا رائٹ ہینڈ عصمت انونو، وہ ترکی کا صدر ہوا. اس نے پھر اسی پالیسی کو بڑا طویل عرصہ جاری رکھا. تو میں پڑھ رہا تھا کہ 1973 میں 1973 میں جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو اپنے مرنے سے پہلے عصمت انہوں نے ایک رسالے کو، وہ عربی زبان کا رسالہ تھا الوعی الاسلامی، اس کو انٹرویو دیا، یعنی اس کا نمائندہ اس تک پہنچا تو لمبا انٹرویو تھا، اور اس نے اس کے اندر اعتراف کیا. عصمت انونو جو رائٹ ہینڈ تھا مصطفیٰ کمال کا، اس نے وہاں سے پورا اعتراف کیا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ ترکی میں لوگوں کو اسلام سے ہٹا کر الہاد کو ہم نافذ کریں، اور ہم نے لاکھوں کو مار دیا، اور ہم نے مکمل الہاد کا یعنی ایتھیزم کا بیج بویا. لیکن مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ بیج تو ہم نے ایتھیزم کا یعنی الہاد کا بویا، لیکن جو درخت اس بیج میں سے باہر نکلا وہ اسلام کا تھا، وہ الہاد کا درخت نہیں تھا. وہ جو پھل نکلا وہ اسلام کا. وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم انتہائی ظلم کرنے کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں سے اللہ کے تصور کو نہیں نکال سکے، اللہ کی محبت کو نہیں نکال سکے. That's the part of human nature. اس کو آپ کچھ نہیں. صرف یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں اگر ان کا کردار بلند ہو تو وہ اس کو کیش کر سکتے ہیں، جو انسانی فطرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کر سکتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی سے بچا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اس میں پیغام ہے. یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ انبیاء کے لیے بہت بڑا چیلنج شرک رہا ہے تاریخ میں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد صحابہ کرام اور اس کے بعد پھر ان کے شاگردوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے اس شرک کو مٹایا دنیا سے، علوم اور فنون کے ذریعے. لیکن آج کا جو سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے وہ الہاد ہے اس دور کا. ایتھیزم is the big challenge. Atheism compounded with the materialism, modern materialism. یہ سب ایتھیزم پر قائم ہے. اس سلسلہ میں ایک تاریخ ہے، تاریخی پس منظر ہے بدقسمتی سے، کہ یورپ میں جب رینیسنس نشأت ثانیہ کی تحریک شروع ہوئی تو یہ یہاں کے جو سائنسدان تھے، مفکرین تھے، تھنکرز تھے، ان کے ہاتھ میں تھی. اب ان کے سامنے نئے نظریات تھے کائنات کے بارے میں، زمین کے بارے میں. اب عیسائیت اس دور کے اندر، یہ جو میڈیول پیریڈ تھا، قرون مظلمہ، ڈارک ایجز ان دا ہسٹری آف یورپ اس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں جو کلیسا تھا یعنی چرچ یہ اقتدار میں تھا. جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی ان کے ماتات ہوتے تھے یا ان کے ساتھی ہوتے تھے. تو نظام حکومت میں چرچ ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتا تھا، ایک ڈیسائزو اتھارٹی تھی. انہوں نے کچلنے کی کوشش کی ان نئے نظریات کو، کچلنے کی، مارنے کی، اور اس کے اندر بھی انہوں نے ہزاروں سے لے کر لاکھوں لوگوں کو مارا، اس لیے کہ ان کے پاس، کلیسا کے پاس اقتدار تھا، مذہبی لوگوں کے پاس. لیکن ایک علم کی تحریک کو روکا نہیں جا سکتا. یہ بات آج ہمارے جو مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہیں، جو مذہبی نظام ہے، ان کے لیے بھی چیلنج ہے. جو علمی تحریک ہوتی ہے، علم ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. اس کی مثال ایک طوفان کی ہے جو رکنے والا نہیں ہے. تو اس کا کیا ہوا کہ آخر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کس کی جیت ہوئی اور کس کی شکست ہوئی؟ کلیسا، چرچ، مذہبی لوگ شکست کھا گئے، منظر سے ہٹ گئے. اور یہ جو جدید مفکرین تھے، سائنٹسٹ، تھنکرز، ان کی فتح ہو گئی. اس میں فوائد بھی آئے لیکن اس میں نقصان بھی بہت زیادہ ہوا. یہ جو تحریک تھی، نئی تحریک، جس کا آغاز بہت اچھا ہوا تھا اور یہ خدا کے قائل تھے، مذہب کے قائل تھے،
لیکن کلیسا کی غلطی کی وجہ سے یہ مذہب بیزاری آ گئی، مذہب کی مخالفت آ گئی۔ جب کلیسا شکست کھا گیا تو یہ پوری کی پوری تحریک جو تھی میٹیریلزم اور ایتھیزم کی طرف آ گئی اور اسی کو رواج دینا شروع کر دیا، اور تمام مذاہب کو انکلوڈنگ اسلام ایک ہی پلڑے میں رکھ دیا، ایک ہی جگہ پر، کہ سب مذہب ایسے ہی ہیں کہ جن کے اندر جو سائن آف دا ڈارک ایجز ہیں اور یہ پسماندہ ہوتے ہیں، پسماندگی کو اور بیکورڈنس اسی کو فروغ دیتے ہیں، لہٰذا ان سے نجات حاصل کی جائے۔ That was the dangerous point۔ یہ ایک خطرناک مرحلہ تھا خود مسلمانوں کے لیے بھی، اور اس کا احساس وہ نہ کر سکے۔ بہت دیر کے اندر آ کر 1980 کے اندر آ کر ریئلائز کیا چرچ نے، پوپ جان پال کی قیادت میں، اور 1983 میں اپنی پوری کونسل میں پوپ نے اور سب نے اعتراف کیا کہ ہم غلط تھے، گیلیلیو اور جتنے بھی باقی کوپنر اور سائنسدان تھے یہ سب کے سب ٹھیک تھے، اور ہمارے آباء و اجداد نے ماضی میں جو ان کو کچلا، ان کی مخالفت کی، وہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث ہوئی۔ But that was too late۔ اس کا اتنا فائدہ تو ضرور ہوا کہ انہوں نے حقیقت کا اعتراف کیا، لیکن دوسری جانب سے ان کو بھی اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ اس سے حاصل نہ ہو سکا، اس لیے کہ نقصان بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ اسی وقت لوہا جب گرم ہوتا ہے نا، آپ لوگوں جن لوگوں نے لوہاروں کا تماشا کیا ہو نا، وہ چیزیں بناتے ہیں مختلف، تو لوہار اس وقت جو ہے نا وہ ضرب لگاتا ہے لوہے پر جب مکمل طور پر وہ سرخ ہو جاتا ہے، گرم ہوتا ہے۔ ٹھنڈے لوہے پر ضرب کوئی نہیں لگاتا، ہم ٹھنڈے لوہے پر ضرب لگا رہے ہیں، وہ بھی اور ہم بھی، یہ ہماری ناکامی ہے۔ تو اس لیے حالانکہ اس وقت ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ آسانیاں ہیں، خود اسی تہذیب نے ماڈرن سیولائزیشن نے، ماڈرن سائنس نے اللہ تعالیٰ کو دریافت کر لیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، صرف اشارتاً عرض کروں گا کہ ماضی کے اندر آج سے 150 سال 200 سال پہلے یہ الحاد کا زمانہ تھا، سائنس الحاد کی طرف چلی گئی تھی، اس لیے کہ اس وقت اس کا تعلق صرف اور صرف عالم کبیر میکرو ورلڈ کے ساتھ ہی تھا، مائکرو ورلڈ کی طرف سائنس نہیں آئی تھی اس زمانے میں، اور عالم کبیر میکرو ورلڈ بھی محدود حد تک تھا۔ تو ان کا جو آرگیومنٹ یہی ہوتا تھا، لائن آف آرگیومنٹ، کہ ڈائریکٹ آرگیومنٹ ہی ہوگا، یعنی جو حواس خمسہ observation, whatever has been explained and visible through the process of direct argument, observation, that must be accepted, otherwise not۔ جو عقل سے دور ہو، جو چیز عقل میں آنے والی نہ ہو، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ سائنس کی بنیاد تھی پہلے، لیکن مائکرو ورلڈ، ایٹم ایکسپلوژن اور خود میکرو ورلڈ عالم کبیر میں جو بڑے بڑے اکتشافات ہوئے ہیں، بلیک ہولز اور دوسری شکلوں میں، سائنسدان اس طرف آ چکے ہیں کہ کائنات کا ڈیزائنر موجود ہے، اور وہاں جو فریڈ ہوئل نے تو اپنی کتاب جو ہے نا دا انٹیلیجنس یونیورس ہو چکے ہیں خدا کے، لیکن تعصب کی وجہ سے مان نہیں رہے، کہیں مذہب کی وہ مصیبت نہ آ جائے۔ جو جب خدا کی طرف جاتے ہیں تو ان کو وہ کلیسا کے مظالم یاد آ جاتے ہیں جو ان پر ڈھائے گئے ماضی میں، اور وہ ہمت نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا الحاد دلائل پر قائم نہیں ہے، فیشن پر قائم ہے۔ بہت سی چیزیں فیشن، ہم جانتے بھی آج بھی ہمارے ہاں مارکیٹوں میں اور ہماری تہذیب میں بہت سے ایسے فیشن ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں شادیوں کے اندر ہم جو بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، جو شو آف ہوتا ہے، ایک آدمی بھی نہیں ہے جو اس کا قائل ہو دل سے، مگر فیشن ہے۔ جب بھی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر وہ کچھ کرتے ہیں، تو جب شادی ختم ہو جاتی ہے تو 3-4 دن اٹھنے کے بھی قابل نہیں، کیونکہ اتنا خرچ ہو چکا ہے، اتنا قرضہ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ خوشی تو ختم ہو چکی ہوتی ہے، نشہ کافور ہو جاتا ہے، تو پھر حقیقت یاد آ جاتی ہے۔ یہ فیشن ہوتا ہے اسی طرح۔ تو یہ فیشن کی بنیاد پر ایک چیز چل رہی ہے، اس کا متبادل نظام صرف اور صرف مسلمان دے سکتے ہیں، قرآن دے سکتا ہے، اسلام اپنی صحیح شکل کے اندر، اور آپ یقین کریں
کہ پوری انسانیت کا جو اصل حل ہے یہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی شکل میں موجود ہے، مگر اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ مذہب کے نام پر جو ایڈیشن اس وقت ہمارے پاس ہیں وہ انتشار کی شکل ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جتنا بھی سوشل میڈیا ہے، یعنی شیعہ سنیوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں، سنی شیعہ کے خلاف لگے ہوئے ہیں، پھر ہمارے اندر جو مختلف مسالک ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ محاذ آرا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے۔ جب صورتحال یہ ہو تو پھر انسانیت کی اصلاح کیسے ہو اور انسانیت کی رہنمائی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ہماری صورتحال یہ ہے ایز اے ہول مسلمان، ہم پستی اور زوال کا شکار ہیں اور اس سے ابھی تک ہم نہیں نکل سکے۔ مسلمانوں پر وہی رہنما، وہی سردار، وہی عالم، وہی لیڈر اس امت پر سب سے بڑا احسان یہ کرے گا کہ امت کو باور کروا دے کہ امت حالت زوال میں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں ہم حالت زوال میں ہیں، لیکن دل سے نہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ زوال کیا ہوتا ہے، یعنی شعوری طور پر شعور میں ڈال دیں کہ ہم زوال کی حالت میں۔ نمبر 1، اس کے بغیر مسئلہ، کیونکہ جب شعور میں یہ بات آ جائے گی تو ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں اعلیٰ تعلیمی اداروں کا بہت بڑا فقدان ہے۔ کوئی یعنی جو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، میں دنیاوی اداروں کی بات کر رہا ہوں، جامعات کی، یونیورسٹیز کی، وہ پسماندگی کے شکار، اس کے اندر صحیح معنوں میں ریسرچ نہیں ہے، اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے تعلیم کے لیے۔ پھر ہمارے مسلمان ممالک میں جو محکمہ تعلیم ہے، ایجوکیشن، یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو فضول گردانا جاتا ہے چونکہ اس میں پیسے اتنا انوالو نہیں ہے۔ وزارتوں کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، فلاں، ہم سب اسی کی طرف، جتنے بھی وزیر ہوتے ہیں اس کی طرف۔ اور تعلیم سب سے بڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم، ٹیچر بنا کر بھیجا علم کے لیے، سب سے پہلی وہی علم کے لحاظ سے ہے۔ پھر مسلمانوں نے ماضی میں جو ترقی کی اور سپر پاور بنے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، علوم دین میں، تعلیم کی وجہ سے بہت بڑے تعلیمی ادارے تھے بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس، خصوصاً بنو عباس کے دور میں، کہ جنہوں نے آگے پوری دنیا کو منور کیا۔ آج وہ ادارے ہمارے ہاں نہیں، ہم نقال ہیں، ہم فالوورز ہیں، ہم مخترع نہیں ہیں، ہم موجد نہیں ہیں، ایجاد کرنے والے نہیں ہیں، یہ پسماندگی ہے۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں خود یورپ میں جو مسلمان ہم رہتے ہیں، ہم اپنے اداروں کو، یہاں اپنی مسجدوں کو دیکھیں، جو ہم نے دینی ادارے یہاں پر قائم کیے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر وہی مصرع یاد آ جاتا ہے کہ ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانے گئے۔ یہ ایک ویرانی کا منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر ہمارے جو رہائشی علاقے ہیں ان کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے، ان کے مسائل ہیں، صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی مسائل ہیں، شور و غل کے حوالے سے بھی مسائل ہیں۔ جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہم ان علاقوں کے اندر رات دن پٹاخے، آتش بازی، شور و غل شروع کر دیا۔ خود گئے گزرے مسلمان بھی اب تنگ آ گئے ہیں اپنے مسلمانوں سے، اب نیک مسلمانوں کی بات تو دور کی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ تو اس لیے قانون فطرت یہ ہے، قانون فطرت، لا آف نیچر، کوئی پسماندہ قوم دنیا کی فکری قیادت نہیں کر سکتی۔ جب ہم فکری قیادت کر سکتے، ہم پسماندہ نہیں تھے، ہم ترقی یافتہ تھے۔ یورپ پسماندہ تھا، امریکہ تو ابھی وجود میں نہیں آیا، یورپ پسماندہ تھا۔ آج ہم پسماندہ، یہ لوگ آگے ہیں، فکری قیادت ان کے پاس ہے۔ اس نقطے کو بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے امت کو۔ ہمارے مذہبی نظام میں اس کو اگنور کر دیا گیا ہے۔ ہمارے مذہبی رہنما جب گفتگو کرتے ہیں، میں سنتا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں گویا کہ پوری دنیا کے مالک وہ ہیں، حکومت اس کی ہے۔ ایک عالم یوں گفتگو کر رہا ہے، حقائق سے اس حد تک بے خبری ہے۔ تو آخری نقطہ یہ ہے اختتام کی طرف آتے ہوئے کہ آج سائنسی علوم، ہماری ٹیکنالوجی، الحمدللہ جس کو ایجاد مغرب نے کیا، پیچھے سے موجد ہم تھے مسلمان، اس کو ترقی انہوں نے دی، وہ توحید کی طرف بلا رہی ہے پوری کائنات کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، خواہ وہ توحید کائنات کے اندر ہو یا وہ عقیدہ اور عبادت کے لحاظ سے، دونوں طرف سے سائنس جو ہے
पूरी दुनिया को तौहीद की तरफ ला रही है। मगर यही लोग, यही इंसानियत जो मुरव्वजा मज़ाहिब हैं इस वक्त मुतदावल, उनसे अलर्जिक भी हैं, इसलिए कि वो माजी में जो कलीसा की गलती थी जिस पर गुफ्तगू हो चुकी है वो उनके सामने आकर खड़ी होती है। मुसलमान इस खला को पुर कर सकते हैं कुरान की बरकत की वजह से। इसके लिए ज़रूरी होगा कि मुसलमान बेहतरीन इदारे कायम करें, तालीमी इदारे कायम हों और उनके अंदर दावती अप्रोच हो और इंटरेक्शन हो दूसरों के साथ, और इस अंदाज में वो दलाइल के साथ दूसरों को कायल कर सकते हैं कि इस खला को हम पुरस कर सकते हैं। बेहतरीन मुतबादल निज़ाम चश्मा हयात हमारे पास मौजूद है। अब चैलेंज ये है कि क्या हम अपने आप को इसके लिए तैयार करते हैं या नहीं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर फजल करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी कंट्रीब्यूशन सवालात। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आधा घंटा है अपना सवाल जवाब का। मैं पहले एक सवाल से ओपन करूंगा। सलमान है, कुरान में जो है वो तौहीद का जिक्र सबसे ज्यादा आया कि हम सब जानते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे जो सेक्टेरियन जो डिवाइड है वो भी सबसे ज्यादा तौहीद और शिर्क की डेफिनेशन पर है। शिया सुन्नी डिवाइड, बरेलवी देवबंदी डिवाइड। पीछे हम चले जाएं तो सूफिज्म और अपना आलम की डिवाइड, यहाँ तक कि हम जो शुरू है तो नक्शबंदी सिलसिला और जो इमाम इब्न अरबी हैं उनके स्कूल ऑफ थॉट को हमारे कुछ इब्न तैमिया वगैरह ने इतना रद्द कर दिया कि इब्न अरबी को काफिर तक करार दे दिया। और ये सारी की सारी डिवाइड हमारी तौहीद और शिर्क की डेफिनेशन के ऊपर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग वेयर वी ड्रॉ द लाइन ऑफ टॉलरेंस के जिसके ऊपर के जहां पर हम इन नजरियात को इकट्ठा कर सकें। शुक्रिया, ये बड़ा इल्मी सवाल है और इसे समझने की ज़रूरत है। दर हकीकत हमारे यहाँ अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात और तौहीद के हवाले से जो इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि कुरान ने कुछ लाइन ड्रॉ कर दी है इस सिलसिले में कि इस हद तक न जाए। कुछ मामलात जो हैं वो ऐसे हैं वो क़यामत में अल्लाह ताला उनके फैसले करेगा, दुनिया में हम नहीं कर सकते। उसमें अल्लाह ताला की ज़ात वो कैसी है, उसकी कुदरत कहाँ तक है, इसको मुतशाबिहात कुरान ने करार दिया है और हमें हुक्म मिला है कि हम मुतशाबिहात में न पड़ें। इनका ना हमारी अमली ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ है, ना तरक्की और तनज़्ज़ुल के साथ है, ना नफ़ा और नुकसान के साथ है, ना अल्लाह ताला पूछेगा। ये कुरान में वाज़े है जो ना लाइन ड्रॉ कर दी है। लेकिन चूंकि मुसलमान फलासफा ने इस तरफ फिर वहदतुल वजूद, वहदतुल शुहूद, ये दोनों नजरिए सामने आए। लेकिन इसी दौरान में ऐसे उलमा पैदा होते रहे कि जिन्होंने तरदीद की है कि ये सारी बातें असल से कोई ताल्लुक नहीं रखती हमारे अकीदा से। लोग गलत तौर पर गए और उन्होंने हकीकत की तरफ बुलाने की कोशिश की और वो कामयाब हुए। आज भी इसी बात की ज़रूरत है कि हम कुरान की तरफ आ जाएं। जो चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने हलाल और हराम को बयान कर दिया है, अकीदे को बयान कर दिया है, वो तमाम मामलात बयान कर दिए हैं जो आप लोगों के नफ़ा और नुकसान से ताल्लुक़ रखते हैं दुनिया में और आखिरत के अंदर भी। और इसके दरमियान कुछ ग्रे एरियाज अल्लाह ताला ने छोड़ दिए हैं, उनको उसी तरह रहने दिया जाए, क्योंकि उनके अंदर अगर तुम पढ़ोगे तो वो तुम्हें नुकसान देंगे। तो इसलिए हमें इस बात की ज़रूरत है कि तौहीद के हवाले से, और बल्कि तौहीद के हवाले से खुद मुसलमानों का मसला नहीं है। कुरान करीम में सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने यहूदियों और ईसाइयों अहले किताब की तौहीद को भी तस्लीम किया है। हालांकि मुसलमानों और उनके दरमियान भी तौहीद के हवाले से इससे ज़्यादा इख्तिलाफात है। अल्लाह की ज़ात के हमारे और ईसाइयों, यहूदियों और हमारे दरमियान गालिबन इतने नहीं हैं। यहूदियों का मामला काफ़ी बेहतर है, मगर अफसोस ये है कि हमारे उनके साथ इंटरेक्शन, फ़लस्तीन के मसाइल हैं, कुछ और मसाइल हैं, वरना सबसे ज़्यादा करीब हमारे नज़दीक यहूदी है। ईसाइयों का मसला है, लेकिन वहाँ पर यह कि ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, हमारे और तुम्हारे दरमियान वो चीज़ की जिस पर हम इत्तेहाद कर सकते हैं, इत्तेहाद होना चाहिए, डायलॉग मिलकर, वो अल्लाह की तौहीद है कि हम उस पर
وجہ کیا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو قرآن نے نظر انداز کر دیا ہے، خواہ وہ ہمارے درمیان ہو توحید کے حوالے سے یا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو زیادہ ہے، قرآن نے رد کر دیا اسی آیت میں۔ نہیں، جو توحید ہے، جب کہا اللہ ایک ہے اور اللہ یہ ہے، قرآن اسی پر قائم ہے، ان کی تفصیل میں کوئی نہ جائے، اس لیے پھر یو آسکنگ فار ٹربل، ایسا نظریہ نہ اختیار کیا جائے کہ انسانوں کے درمیان مسائل پیدا ہوں اور مشکلات پیدا ہوں۔ اس لیے جو اصولی طور پر توحید ہے اسی پر قائم رہیں ہم بھی، اور جو غیر ضروری تفصیلات ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے، اسلام کی روح کے خلاف ہے، اور اس میں اس لیے لوگ پڑ گئے کہ انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو یہ ابھی سلمان صاحب کا معذرت، سلمان صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم ایک مسجد سے پروگرام جو ہے نا وہ جامع مسجد سولی ہال سے، جیسا کہ شروع میں آپ نے کہا، یہ پروگرام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں ایک سیکنڈ ذرا، چھوٹی سی بس میری، لیکن ڈاکٹر صاحب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے جب مطالعہ کیا میں دیکھتا ہوں یہ سارے کے سارے جو گروہ ہیں یہ سارے کے سارے اللہ پر تو بلیو کرتے ہیں، اور سارے کے سارے جو ہے کوئی اللہ کی کو ڈینائی نہیں کرتا، لیکن کوئی جو ہے وہ اللہ کو اسپرچولزم کے تھرو اپنا ڈھونڈتا ہے، جس طرح ابن العربی اور نقش بندی گروپ کو، جس طرح جو صوفیزم جس کو ہم کہتے ہیں بعد میں جو کوئی اپنا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تو ایک ہے لیکن اللہ کے پاس پہنچنے کا کوئی وسیلہ ہے، جیسے یہ جو اولیاء ہو گئے، یعنی کہ ہم اگر ان کے وسیلے سے دعا کریں تو شاید اللہ اس کو سن لیتا ہے۔ اور کوئی پھر ایسا گروپ ہے جیسے امام تیمیہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کے سوا کسی کو بھی بیچ میں لاؤ تو یو آر بیسیکلی آؤٹ آف دس، یو نو۔ لیکن اللہ کو تو کوئی مطلب انکار نہیں کرتا نا، لیکن میں دیکھیں کہیں پر ریجیڈیٹی اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سننا پسند نہیں کرتے، اور کہیں پر ریجیڈیٹی اتنی آ گئی ہے کہ لوگوں نے یہ جس طرح یہ جو گروپ نکل آئے ہیں، جیسے یہ ختم یہ جو آج کل جو ڈرامے کرتے پھر رہے ہیں پورے پاکستان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر بند کر دیتے ہیں پورے اس کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تھرو ہے، اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرا مطلب ہے لیکن پھر اتنی نفرت کیوں، اتنی لڑائی کیوں کہ جب توحید جو ہے، جب سب لوگ ڈیفائن اللہ کو اللہ کے حساب سے کرتے ہیں، لیکن نئی نسل جو ہے وہ تو ہماری بالکل ایلینیٹ ہو رہی ہے، اور بالکل اس چیز سے نفرت جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں سمجھ سکے۔ یہ جتنی بھی بحثیں ہیں یہ غلط ہے، اور جب بحث جو ہے نا وہ تنازع کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس سے نفرت آ جاتی ہے، محبت نہیں آتی۔ یہ ساری بحثیں ایک دوسرے کو رد کرنے کے لیے، فرقہ پرستی کی یہ یادگار ہیں، علامت ہیں، جسے قرآن نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات، آج جو وہ توحید کائنات کے اندر ہے، عقیدہ اور عبادت کے حوالے سے کی، اسی طرح ذات اور صفات کے حوالے سے توحید آ رہی ہے کہ جس کے اندر وسیلہ کیا ہو۔ جتنے بھی یہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، اور ان کے اندر بھی جتنے مسالک ہیں، شیعہ کے اندر بھی کچھ مطلب ان کے گروپس ہیں مختلف، جس طرح سنیوں میں ہیں، سنیوں کے اندر مسالک ہیں، یہ سب کے سب ایک بات پر متفق ہیں کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ آئیڈیل ہے جو قرآن میں، اس کا کوئی بھی انکار نہیں۔ آج سے 3 سال پہلے یعنی المہدی انسٹیٹیوٹ میں، جیسا کہ ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، وہاں پر جو شیعہ سنی ڈائیلاگ توحید پر ہوا تھا، اور دونوں جانب سے سنیوں کے مختلف، اس کے اندر سلفی بھی تھے، حنفی بھی تھے، یعنی اس میں دیوبندی بریلوی بھی شامل تھے، اور شیعہ کی طرف سے مختلف گروپس تھے، بڑے بڑے ان کے اسکالرس تھے۔ یعنی اس بات پر جس بات پر اتفاق کیا اپنی اپنی کتابوں سے اور خصوصاً قرآن کریم پر، وہ یہ تھا کہ براہ راست اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ تو یہ کر، ہماری مدد فرما، اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں، کیونکہ یہ قرآن سے صریحاً ثابت ہے۔ اس سے ہم جب آگے جاتے ہیں وسیلہ کی طرف، تو وسیلہ میں اختلاف ہے۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ جس میں اختلاف آ جاتا ہے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کی طرف آؤ کہ جس میں اتفاق ہے۔ اس پر احادیث بھی ہے، اور اسی چیز کو اگر ہم آج عام کر سکیں تو یہ نفرت دور ہو سکتی ہے، کیونکہ اصول کے اندر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، فروعات میں ہے۔ اور مسلمانوں کی نادانی یہ ہے کہ جس چیز کی کم اہمیت ہوتی ہے اس کو کم اہمیت دی جائے، جس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ ہم اس کے الٹ کرتے ہیں، اس لیے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔
ایک انسان گھٹنے کے درد کا بھی شکار ہے لیکن اس کا دل دب رہا ہے اور وہ تقریباً مرنے والا ہے، یعنی وہ دل کا دورہ یا دل کا مرض اتنا بڑھ چکا ہے. اب ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی پوری توجہ دل پر ہوگی، گھٹنے پر کم ہوگی، نظر انداز تو نہیں کرے گا اس کو بھی، مگر فوکس دل پر ہوگا، فوکس اس پر نہیں ہوگا. اگر یہاں پر ہو جائے تو پھر ڈیتھ ہے. یہی صورتحال ہر معاملہ میں، حتیٰ کہ دین میں بھی ہے. جس کی زیادہ اہمیت ہو، جس چیز کی اس کی زیادہ اہمیت دی جائے، کم کو کم. اس کے جب الٹ ہو جائے تو پھر معاملات بکھر جاتے ہیں، نفرتیں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتے ہیں، ان کا عام شکار ہیں. اس لیے لوگوں کو بتایا جائے، خود علماء اس پر آیا جائے. اس کو کہتے ہیں الترجیحات فی الدین، دا پرائیورٹیز ان دا ٹرمز آف دا ریلیجن، کہ پرائیورٹی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اس کا لحاظ رکھا جائے. اس کا جب سے ہم لحاظ کرنا شروع کر دیں گے مسائل ختم. اختلاف رہیں گے اور اسلام چاہتا بھی ہے، لیکن اس میں ٹالرنس ہوگی، عزت ہوگی، محبت ہوگی. اس میں پھر دین بڑھتا ہے ان اختلافات. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام عارفین صاحب. سر آج کی آواز کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، تھوڑی سی گونج آ رہی ہے تو مجھے اونچا بولنا پڑے گا. میرے دو سوالات. چلو اس کا یہی آپ بتائیں، چونکہ آج ہم چونکہ مسجد سے کر رہے ہیں اور یہیں سے ہم کریں گے آئندہ، تو آپ بتائیں کوالٹیز کو تاکہ آئندہ ہم امپروو کر سکیں. کیونکہ یہ آپ تھوڑا دور بیٹھے ہیں تو کوالٹی اتنی اچھی نہیں جتنی کہ وہ آپ جو پریویسلی کرتے رہے اس کے حساب سے. نہیں، آج پہلا دن ہے نا، ایسے تو ہم امپروو کرتے رہیں گے. میرے دو سوال ہیں. آج پہلا دن ہے یہاں پر. دو سوال ہیں میرے آپ سے. جی جی. اگرچہ ہمارے پاکستانی علماء سائنس کو اپنی جوتی کی نوک پہ مارتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسلام، اگر ہم سائنس کو دیکھیں تو ہمارا اسلام زیادہ پختہ ہوتا ہے. سائنس نے دریافت کیا کہ بچہ ماں کے رحم میں کن اسٹیجز سے گزر کے پیدائش تک آتا ہے، اور قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے وہ سارے اسٹیجز ہمیں بتا دیے، سارا اس میں کنفرم ہوا. اسی طرح سائنس نے کنفرم کیا کہ سائنس نے دریافت کیا کہ سیارے دنیا میں اور دنیا کائنات میں تیر رہے ہیں بغیر کسی سہارے کے، جبکہ قرآن نے یہ چیز آج سے 1400 سال پہلے کنفرم کر دی تھی. آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا ذکر کرتی رہتی ہے. اب اس میں دنیا کی مثال لے لیں، دنیا کی تمام مخلوقات جس میں انسان، جن، درخت، پہاڑ، ہر چیز شامل ہے. درخت، پہاڑ اور دوسرے حشرات الارض ہو گئے، جانور ہیں، چرند پرند ہیں، ان کے پاس اللہ نے شرک کرنے کا اختیار نہیں دیا. اللہ نے ان کو عقل و فہم نہیں دی. وہ اگر اللہ کی وحدانیت کرتے ہیں تو وہ شرک کرنے کے مرتکب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا محدود علم کا تعلق ہے، دو مخلوق ایسی ہیں جن کے پاس اختیار حاصل ہے شرک کرنے کا. ایک انسان ہے، دوسرے جن ہیں جو اختیار شرک کر سکتے ہیں. تو کیا یہ نتیجہ اخذ کرنے کا صحیح ہوگا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ذکر کر رہی ہے، تو اللہ ان مخلوقات کے بارے میں کہہ رہا ہے جن کو شرک کرنے کا اختیار حاصل ہو؟ اچھا، اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور یہ پوری عالمین جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کا ذکر کر رہی ہے. تو لاجک جو ڈکٹیٹ کرتا ہے، اگر ہم اللہ کی گرینڈ اسکیم آف تھنگ میں کائنات میں دیکھیں تو دنیا کے تو کوئی اوقات ہے نہیں. ایک مٹی کے ذرے کے برابر بھی اللہ کی کائنات میں دنیا کے اوقات نہیں ہے. دنیا کی حیثیت جو ہے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہی ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں اللہ کہہ رہے ہیں ان مخلوقات کے بارے میں جنہیں شرک کرنے کا اختیار حاصل ہے. تو کیا ان آیات سے ہم یہ لاجک ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں اور یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کائنات میں اور بھی مخلوقات ہیں جن کے پاس یہ اختیار حاصل ہے؟ کیا اب سائنس اس سلسلے میں دریافت کی کوشش کر رہی ہے کہ کہیں کائنات میں کوئی اور بھی مخلوق ہے؟ ابھی وہ مریخ پہ گئے ہیں، وہاں پہ انہیں کچھ پانی کے ذرات ملے جن سے وہ ان کو بڑا ایکسائٹمنٹ ہو گیا کہ شاید یہاں پہ بھی کسی زمانے میں زندگی رہی ہو. تو کیا قرآن میں کوئی ایسے اشارات موجود ہیں کہ جو اس بات کو
طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کائنات میں کہیں اور بھی مخلوقات ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور توحید کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. شکریہ. اس وقت میرے پاس مائک ہے. اب آپ ذرا بتائیے کہ آواز کی کوالٹی کیا ہے اس وقت؟ کچھ بہتر ہے. کچھ بہتر ہے. شکریہ. چلیں آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی اور اس کے بعد صدیوں تک ان لوگوں کا جو علم تھا جن میں قرآن نازل ہوتا رہا محدود تھا. سائنس اور ٹیکنالوجی کا وہ زمانہ نہیں تھا. قرآن کریم میں سورہ المومنون میں اور مختلف صورتوں میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. تمہیں بے شمار مخلوقات پیدا کی جن کا تمہیں علم نہیں ہے اور یہ کائنات مسلسل بڑھ بھی رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. یہ آیات بھی ہیں. تو اس زمانے میں ان لوگوں کا جو علم تھا بہت محدود تھا. آج ہمیں جو علم حاصل ہے اس وقت ان کے مقابلے میں مخلوقات کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. جو میں بیان کر رہا تھا کہ آج وائلڈ لائف اگر جب ہم دیکھتے ہیں یہ مناظر تو اس میں صرف جانوروں کو ہی آپ دیکھ دیں, حشرات کو چھوڑ دیں, صرف جانوروں کو اتنی اقسام ہیں کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں تھی اس سے پہلے. پھر سمندر کے اندر جو مخلوقات دریافت ہوئی ہیں جن کا اشارہ قرآن میں ہے یہ ان لوگوں تو معلوم ہی نہیں تھا جس زمانے میں قرآن نازل ہوا, لیکن حقیقت موجود ہے قرآن میں. آج ہمارے سامنے بہت ہی زیادہ علم آ چکا ہے, لیکن آئندہ 50 سال کے بعد اس سے بھی آگے بہت زیادہ بڑھے گا. نئی مخلوق آئے گی. اسی پر قیاس کر لیں. قرآن کے وہ حقائق جو ہیں وہ قیامت تک اسی طرح خبر دیتے رہیں گے. مخلوقات آتی رہیں گی اور قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ ہے کہ جس کا ایک لفظ ہے کہ لا تنقضى عجائبہ. قرآن کی حقانیت اور قرآن کی فضیلت کے حوالے سے ہے, اور اس جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کے جو عجائبات ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے اور ہر دور کے اندر یہ فریش رہیں گے. تو لہٰذا آپ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں اور قرآن سے واضح اشارات ہیں کہ مخلوقات آئندہ اس سے زیادہ دریافت ہوں گی, پورے دریافت ہوں گے, حیرت انگیز چیزیں دریافت ہو سکتی ہیں. بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان میں لوگ پیدا کر دے جو قرآن کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچا سکے. ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عبادت کا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے, کہ آیا عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی عبادت ہے, یا ایک انسان یا ایک مسلمان کا ہر فعل اگر وہ اللہ کی راہ میں ہو, مثال کے طور پہ ایک آدمی صبح گھر سے نکلتا ہے اپنی اولاد کے لیے روزی کمانے کے لیے, کیا وہ بھی عبادت میں شامل ہوگی؟ ایک آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے, کیا وہ بھی عبادت میں شامل ہوگی کہ نہیں؟ شکریہ. دیکھیے اس سلسلے میں عبادت کے دو حصے ہیں. ایک حقوق اللہ, آپ انہیں عبادات کہہ لیں گے, جیسے کہ اب نماز ہے, حج ہے, روزہ ہے. زکوٰۃ حقوق العباد کی طرف چلی جاتی ہے اور حقوق اللہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کیونکہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ایک دوسرے لحاظ سے اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ خود حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی شمار ہوتے ہیں کیونکہ اللہ ہی ان کو عنایت کرتا ہے. ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور ان پر جزا اور سزا بھی اللہ ہی دے گا, حقوق العباد پر. تو یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے. جو ڈائریکٹ عبادات ہیں ان کا اجر اور ثواب ہے. اب ہم آ جاتے ہیں دنیا کی طرف, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک خوبصورت واقعہ پیش آیا. وہ آپ کے صحابی کا تھا اور یہ اس پورے قضیہ کو اور معاملہ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پر جو ہے نا وہ تشریف فرما تھے. وہیں سے ایک صحابی گزرے. یہ ایسے صحابی تھے کہ جو اپنے دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ مگن رہتے تھے, زیادہ وقت گزرتا تھا. مسجد میں نماز کے وقت یہ حاضر ہوتے تھے بڑی 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 تندہی اور کمٹمنٹ کے ساتھ, لیکن دنیا داری کے امور پر ان کی توجہ زیادہ تھی. ان کا اچانک گزر ہوا اس صحابی کا. انہوں نے سلام کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ گفتگو کی, حال احوال پوچھا, پھر رخصت لی, اپنے کام پر چلا گیا. تو صحابہ نے کہا دیکھیے
اے اللہ کے رسول اس شخص کو دیکھیں کہ ہر وقت یہ اپنے کام کے اندر ہی رہتا ہے، کام کے اندر ہی، اور اس طرف جو ہے نا وہ کم وقت نکال رہا ہے مسجد کی طرف۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس کی یہ ساری تگ و دو اس لیے ہے کہ اس کے بچے بھوکے نہ رہیں، والدین بھوکے نہ رہیں، خود بھوکا نہ رہے، اور یہ تگ و دو اس لیے ہے کہ اس کے یہ خود غربت کا شکار نہ ہو اور کسی سے نہ مانگے، مانگنے پر مجبور نہ ہو خیرات، اگر اس کا مقصد یہ ہے تو یہ ساری تگ و دو عبادت ہوگی اللہ کے راستے میں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، خالص دنیا داری کے لیے ہے، بالکل کہ دنیا ہی بنانی ہے اور آخرت کی فکر نہیں ہے، تو یہ وبال ہے اس کے لیے۔ یہ جو حدیث ہے، یہ واقعہ ہے، یہ پوری طرح فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی احادیث ہے کہ ایک انسان نیک نیتی کے ساتھ جب اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو یہ سارا عبادت کا حصہ ہے، بشرط ہے کہ وہ اس میں سے اللہ کا حق ادا کرتا رہے اور وہ اس میں فراڈ نہ کرے، کسی کا نقصان نہ کرے، خیانت نہ ہو اس میں، اچھے طریقے سے وہ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہے اس غرض سے کہ وہ اس کے پاس مال آ جائے، وہ محتاج نہ ہو، اس کے بچے محتاج نہ ہوں، اور وہ اللہ کے راستے میں بھی دے سکے کچھ نہ کچھ، تو یہ اللہ تعالیٰ اسے عبادت کا حصہ شمار کرتا ہے، اور یہ عبادت کا پورا تصور ہے اسلام۔ شکریہ صاحب، آپ کی جی خواجہ مسعود صاحب ہیں، خواجہ نذیر صاحب ہیں، اور ساتھی ہیں، اگر کنٹریبیوشن یا کوئی سوال۔ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بلکہ سوال سے پہلے میں ایک عرض کروں گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غلطی ہماری ہوتی ہے، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، ہم دوسروں کو برا کہتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں 300-400 سال پہلے سے، جبکہ ہمارے ہاں شہنشائیت تھی، ہمارے ہاں ہر چیز تھی، لوگ سونے کے پیالوں میں پانی پیا کرتے تھے، اور ہیرے جواہرات ان کے وہ تھے، جو یعنی اگر آپ ٹاپ کاپی میوزیم استنبول میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عیاشی کے کتنے مراکز تھے ان کے۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔ جس جگہ کو ہم حجاز کہتے تھے، اب وہ حجاز کہنے کے لیے ہمیں ذرا سی، میں تو گریز کرتا ہوں اب، اس لیے کہ وہاں پر ایسی چیزیں شروع ہو گئی ہیں اور ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے خوشنودی جو ہے ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر میں اس بات پر یعنی آپ لوگوں کو یعنی میں انتباہ کر رہا ہوں، یہ میں بیان نہیں کر رہا، کہ ایک لڑکی ملالہ کا آپ نے، جو آپ کے ہی قریے میں رہتی ہے، آپ نے سنا ہوگا اس کا نام، اور اس کو بڑا وہ کیا گیا۔ میں تو شروع سے سمجھتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحم کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہوں نے بھی اس کو یعنی گزن پہنچانے کی کوشش کی تھی، قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ مگر اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ چند سالوں سے اس کی پگڈنڈی بدل چکی ہے۔ پچھلے ہفتے اس کی ایک ویڈیو آئی ہے جو میں نے دیکھی ہے، اب وہ لوگ اکثر کہہ جاتے ہیں کہ یہ فیک ہے، اس میں وہ کہہ رہی ہے شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یو کین کیپ اے بوائے فرینڈ، شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یو کین کیپ اے بوائے فرینڈ۔ اب اصل میں ایسا ہوتا ہے، جو ولنریبل بچے ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ ہمارے مسلمان کے وہی بچے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، 14، 15، 20، 25 سال کے جو لوگ ہیں، کہتے ہیں بھائی ہماری لیڈر ہے کہ جس کو اتنے انعامات ملے، اعزازات ملے ہیں، اگر وہ کہہ رہی ہے بات صحیح ہوگی، کیونکہ ان کو کبھی بھی مساجد اور اس طرح کے اجتماع میں نہیں لایا جاتا جہاں ان کو اسلامیات، اخلاقیات، دینیات اور اللہ کی نسبت سے چیزیں بتائی جاتی ہوں۔ دیکھیے ہمارے زمانے میں بھی ہوتا یہ تھا کہ 6-8 سال کی عمر میں قرآن ختم کرا دیتے ناظرہ، اور اس کے بعد تقاریب ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا، نہیں پڑھایا جاتا تھا، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے پڑھا گیا۔ آج بھی وہی زمانہ ہے ڈاکٹر صاحب
کہ دیکھیے آپ کا جو یہ درس ہے، جیسے میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا، میں اس 50 سال کی اپنی زندگی میں انگلینڈ میں نے کافی درس سنے ہیں، کافی درس دیکھے ہیں، مگر ہر جگہ آستینے چڑھا کر کے لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. آپ نے یوں کیوں کہہ دیا، آپ نے یوں کیوں کہہ دیا. ہماری جو اصل جو روش ہونی چاہیے وہ قرآن سنت پر ہونی چاہیے. اب آج میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، کتنی اس سے ہمارے لیے ہمارا سبق آموز ہے. کیونکہ یہ میں بتاتا چلوں کہ دنیا کے سارے مذاہب ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ انہوں نے ایڈیشن کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے، میں ڈھونڈ رہا تھا ابھی کہ ایک کسی مزار میں، پاکستان کے مزار میں ایک اے ٹی ایم کی طرح انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو اے ٹی ایم خالی کر رہے تھے اس کو، تو نوٹ ہی نوٹ اس میں چلے آ رہے تھے، نوٹ ہی نوٹ، گڈیوں کی گڈیاں چلی آ رہی. اب اندازہ یہ کیجئے کہ جس طرح میں پہلے کہا کرتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح وہ اے ٹی ایم جو ہے، اگر وہ جو بھی یعنی صاحب قبر وہاں پر موجود ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ ان کو پتا ہوگا کہ ان کے نام پر کس قدر شرک کیا جا رہا ہے. ان کو نہیں پتا ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا قبر والوں کو نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے. تو اب اس میں غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری اجتماعی غلطی ہے، ہمارے عالموں کی غلطی. ابھی کسی نے یہ کہا تھا اسکول آف تھاٹ. بچپن سے میں سوچا کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں، یہ اسکول آف تھاٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز ہے اسکول آف تھاٹ؟ دین آف تھاٹ کیوں نہیں ہے تمہارا؟ اللہ نے کہا کہ کہو کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اس نے تھاٹ نہیں بتائی. جو ہمارے علماء ہم کو بتاتے ہیں، مفسرین بتاتے ہیں، وہ تشریح کرتے ہیں، آگے بڑھا کے بتاتے ہیں کہ کیا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ امام حنیفہ کو نہیں پتا ہوگا کہ لوگ حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو. ان کو نہیں معلوم ہوگا، بالکل نہیں معلوم ہوگا. تو اب یہ تیمیہ نے کبھی شادی نہیں کی، تو اب یہ کہ یعنی ہم بھی شادی نہ کریں؟ نہیں. رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ میری سنت ہے، کرو. تو اب یہاں جا آ کر کے میرے ذہن میں جو بات آتی ہے، وہ یہ بات آتی ہے کہ فنڈامنٹلی ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا ہے جس میں ہمیں کسی قسم کے ضبط کی ضرورت ہوتی ہے. جزاک اللہ خواجہ صاحب، آپ کی بہترین کنٹریبیوشن ہے، ہمارا پورا اتفاق ہے. یہ تو بہت بڑی خرابیاں اور گمراہیاں ہیں امت میں. آپ نے جو بات آغاز میں فرمائی حجاز کے حوالے سے، ہمیں اتفاق ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس پورے خطے کو ایک خاص خاندان کا نام دے دیا گیا ہے، گویا کہ اس کی ملکیت ہے. حضور علیہ السلام نے تو اپنی ملکیت نہیں بتائی، حالانکہ ہمارے لحاظ سے اصل مالک وہ ہیں اللہ کے بعد، ورنہ ان کے بڑے بڑے صحابہ خلفاء ہیں. تو اس کو اب سعودی عربیہ ہی اس کا نام ہے، اور جو کچھ وہاں پر ہوگا، جو اس سے پہلے ہم نے کہا، یہ زوال کی علامتیں ہیں. اس لیے ہماری امت کو اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کے مسائل، ہمارے جو غیر ہیں جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں، ان کے مسائل کے مقابلے میں ہمارے مسائل زیادہ ہیں، زیادہ خوفناک ہیں، زیادہ سنگین ہیں. ہمیں اپنے گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے، جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہی. میں آپ سے پورا متفق ہوں. جس گمراہی کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میں بیان کرنا چاہتا تھا، وقت نہیں تھا. اچھا وہ آپ نے اشارہ کر دیا. یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہ اسی طرح کی ہے کہ جس طرح خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کے 360 مختلف قبیلوں سے نذرانے وہ وصول کرتے. بہت بڑی رقم ہوتی تھی جو یہ سردار، بڑے بڑے لیڈر وصول کیا کرتے تھے، نذرانے. تو اسی طرح یہ بھی شرک کی ایک علامتیں ہیں ہماری درگاہیں کہ جس کے اندر بڑے نذرانے ہیں. اب لوگ بیچارے سادہ ہوتے ہیں، بہت نذرانے دیتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب اسی مسلک میں سے، انہی کے مسلک میں سے ایسے علماء اٹھ رہی ہیں کہ جو اب اس کے خلاف جہاد کر رہی ہیں کہ یہ تو شرک ہے اور یہ غلط چیزیں ہیں. جو جب دوسرے کہا کرتے تھے تو ان کو وہ وہابی کہا کرتے تھے، ڈسکریڈٹ ہو جاتے تھے وہ بیچارے.
اب خود ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ اچھی علامت ہے، اور یہ آپ نے ایک اچھے نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے، جزاک اللہ۔ اور کوئی ہمارے ساتھیوں میں سے؟ کتنا وقت؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت گفتگو سن رہا تھا، ماشاءاللہ بڑا اہم موضوع سخن ہے آج۔ ایکچولی ہمیں تھوڑا ویریفائی کرنا توحید اور شرک ہوتا ہے کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تب جا کے انسان صحیح معنوں میں اس کو سمجھ کر عمل کر سکتا ہے۔ بھائی جان بات ٹھیک ہے، علماء حضرات کا رول ادا نہیں کر پائے، اسکول آف تھاٹس ہے، اسکول آف دین نہیں ہے۔ کوئی ٹائم مختصر سا ہے، میں بھی شو کرنے جاؤ رستے میں ہوں روڈ پہ، تو یہی کہوں گا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بالکل بالکل اور صحیح یہی میں تبصرہ تھا، باقی جاری رکھیں آپ انشاءاللہ۔ ہاں جزاک اللہ ہم آپ سے جی۔ یہ جو ہمارے جگنو صاحب اشارہ کر رہی ہیں، تو ہمارا توحید کا موضوع ختم نہیں ہوا۔ آج ہم نے کائناتی توحید یعنی کائنات کے ہر ذرے میں توحید ہے، پھر توحید فی العبادت، توحید فی العقیدہ، اب توحید فی الذات، توحید فی الصفات، یہ آئندہ آ رہی ہے، اور تب جا کر انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا اور اس کے اندر اور کلیریفیکیشن آئے گی۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی اگر ساتھی نہ ہو تو دعا پر اختتام کر لیں، اگر سوال نہ ہو یا کنٹریبیوشن۔ خالص ناظر صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں، خواجہ نذیر صاحب ہیں؟ جی ہاں، نذیر صاحب جو ہیں وہ جی ہاں، بات کرنا چاہ رہے ہیں، مگر میوٹ پر ہیں وہ۔ اچھا، ان کو کوئی پرابلم ہوگی ان کو۔ میں ان کو وہ کرتا ہوں۔ آپ میوٹ پر ہیں بھائی۔ کیا میوٹ کر لیں؟ ہاں اب ٹھیک ہے، اب آئے گی آپ کی آواز۔ نہیں، میوٹ پر ہی ہیں ابھی بھی خواجہ صاحب، میوٹ پر ہی ہیں، میرے خیال میں کوئی پرابلم ہے انہیں۔ نذیر آئی فون یہ بولے اب ان میوٹ کر دیا، پھر میوٹ پہ چلے گئے دوبارہ۔ ہاں آپ اس کو ان میوٹ کر دیں عمران بھائی۔ میرے خیال میں ان کے دو ہیں یہ نا۔ ہاں یہ نذیر آئی فون لکھا ہوا ہے، میرے خیال میں وہ والا ہے ان کا۔ ہاں جی، اب ان میوٹ ہو گیا دوبارہ، اب بات کر سکتے ہیں۔ خواجہ نذیر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال میں کوئی ان کو کنیکشن کا یا کوئی ایسا ٹیکنیکل پرابلم ہے، وہ کوشش تو کر رہے ہیں اپنے آپ کو جوڑنے کی، کامیابی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، پھر دعا کر لیتے ہیں، میرے حال میں وہ کامیابی نہیں ہو رہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ارفع عنا ھذا البلاء والوباء الکرونا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، اللہ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔ وہ جڑ نہ سکے، وہ جڑ نہ سکے خواجہ صاحب۔